آج پھر میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے کمرے سے باہر جاگ کر دیکھا۔ میرا 50 سالہ نوکر کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ وہ بظاہر عام سا مرد تھا جو بہت سنجیدگی سے اپنا کام کرتا تھا اور کام ختم ہوتے ہی اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، مگر میرا دل اس مرد کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بمشکل 22 برس کی لڑکی تھی اور میں بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی جو اس گھر میں اس ملازم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میرا لباس آزاد نہ ہوتا تھا۔ اگر اس مرد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنا دل ہار چکا ہوتا، مگر میرا ملازم میری طرف بالکل بھی دیکھتا تک نہیں تھا اور یہی بات مجھے بے چینی میں مبتلا کر کے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی میں بے پاک لباس میں موجود تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کی زحمت نہیں کی اور اسی حلیے میں کچن میں پہنچ گئی۔ میں اس مرد کو جتنا بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہر بار نظر انداز کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس بڑے سے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ 10 سال پہلے وفات پا چکی تھی اور والد کی کچھ عرصے پہلے کویت جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے میرے والد نے ایک 50 سالہ مرد کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا تھا۔ میں سارا دن اس ملازم مرد کے ساتھ گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میں اس مرد کو اپنے ارد گرد رہنے لگی، اس کی طرف متوجہ ہونے لگی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا کہ مجھ جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو اکیلا پا کر بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی طرف مائل کرنے کی جتنی کوشش کی، ہر بار ناکام رہی۔ آج پھر میں جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر اس کے سامنے گئی اور اس سے بولی کہ مجھے ناشتہ بنا کر جلدی سے دو۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گیا اور بولا کہ میں آپ کے لیے ناشتہ ہی تیار کر رہا تھا۔ مجھے اس کی فرما برداری پر غصہ آنے لگتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ہر بار تب اس کے سامنے جاتی ہوں جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ بآسانی مجھے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ میں اس سے فارغ وقت میں اپنے پاس اپنے سامنے لانا چاہتی تھی۔ ایک شیطانی خیال آتے ہی میں مسکرائی اور اس سے بولی کہ ناشتہ میرے کمرے میں مجھے لا دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ آج تک چاہے وہ گھر میں اکیلا رہتے تھے، مگر ہمیشہ وہ کمرے کی حد سے باہر رہتا تھا اور اکیلے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتا تھا، مگر آج میں نے اس سے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں کمرے میں جاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مرد ہی تھا، چاہے جتنا بھی مضبوط بن جائے، مجھ جیسی حسین لڑکی کو نظر انداز کر پائے۔ کمرے میں جا کر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ جھجک کر کمرے میں داخل ہوا اور کھانا میرے سامنے رکھ کر جانے لگا، مگر اچانک میں نے اس سے روک لیا اور اس سے بولی کہ تمہیں کام کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اگر تم اکیلے کام کر کر کے تھک جاتے ہو تو میں کسی اور ملازم کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے بات کرنے کے لیے روکا تھا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو، مگر وہ ہاتھ باندھے نظر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ میرا اتنا کام نہیں ہوتا، ہم گھر میں کسی بھی دوسرے ملازم کو نہیں رکھ سکتے، آپ کے والد نے جانے سے پہلے سختی سے منع کیا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی اور بولی کہ ایک بات مجھے اب تک حیران کرتی ہے، کیا تم میری الجھن دور کر سکتی ہو؟ وہ میرے سوال پر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بولی کہ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ آزادی کی زندگی دی ہے، اگر اتنی آزادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد مجھ جیسی جوان اور کم عمر لڑکی کو اکیلے اس گھر میں تمہارے حوالے کر کے چلی گئے۔ انہیں کسی ملازم پر کبھی اعتبار نہیں رہتا ہے، تو پھر تم بھی ایسی کیا بات ہے کہ وہ تم پر اعتبار کر کے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا کہ یہ تو آپ کے والد بتا سکتے ہیں، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا اور گھر کی رکھوالی کرنا ہے، اور میں وہ کر رہا ہوں۔
اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ وہ یہ بول کر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اچانک بولی کہ مجھے تم سے بہت شکایات ہیں۔ میری بات پر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں بہت سخت گیر رہی تھی اور ہر وقت اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس پر روب جھاڑتی تھی، اس لیے وہ میری بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے لگا کہ میں اس کے کام سے خوش نہیں ہوں، جبکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بولا کہ کیا شکایت ہے؟ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ دوں۔ میں اس سے بولی کہ مجھے رات کو اس گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں اپنے ساتھ کوئی ملازم رکھ لوں۔ میں اکیلی اب گھر کے اندر نہیں رہ سکتی اور تم کام کر کے کوارٹر میں چلے جاتے۔ میرا مطالبہ پر وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس سے زیادہ وقت اپنے کمرے میں روکے ہوئے تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ تر میرے حسن سے نظر نہیں چرا پائے گا۔ کھانا میرے سامنے ویسے ہی رکھا